بھیک آتی ہے اور جھولیاں بھر بھر کے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ان کی عطا کے سامنے ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دن نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میرے انس کی عمر میں، میرے انس کی اولاد میں اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرما دیں۔ دیکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، اور پھر یہ عطائے مصطفیٰ کا کمال تھا کہ سب کے باغ نا سال میں ایک بار پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ آتی ہے کو منگے تھے سید، کتے سود ہے، کتے رشوت ہے، کتے فراڈ ہے، کتے دھوکھا ہے، مانگا ہی نہیں تو نے اللہ کے رسول سے، تو کس راستے پہ نکل پڑا۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں اتنی کثرت ہوئی، کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی دے، لکھا ہے کہ تقریباً 50 سے اوپر اور 70 سے تھوڑا پیچھے آپ نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، اتنی آپ کی اولاد میں برکت ہوئی ہے۔ اور وہ صحابہ جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے، اتنی برکت ہوئی ہے۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ہی جھولی پھیلانا یار، دے دیں الحمدللہ، نہ دیں تو یہ سمجھ کے خوش ہو جانا یہ چیز میرے لیے ٹھیک تھی نہیں ہے۔ اور میں یہ باتیں آپ کو ایسے نہیں سنا رہا، ہم گزرے ہیں ان معاملات سے۔ جب اللہ نے جی کرم کیا، ابتدا ہوئی، میں نے سب سے جو پہلی تقریر کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر نکل کے میں نے شکرگڑھ کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور میں سخت سردیوں میں موٹر سائیکل پہ نا شکرگڑھ تقریر کرنے گیا، اور اتنی سردی تھی کہ شکرگڑھ پہنچنے تک میرا جو ناک ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ اس وقت نا میں آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا، کچھ یو ایس اے وغیرہ میں، کچھ یو کے میں پڑھاتا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں رات رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ نیٹ وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ سارے گھر میں پڑے تھے، میں نے نہیں آنا تھا۔ وہ جب تقریر ختم ہوئی نا تو جی بارش شروع ہو گئی، اب وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ کہنے لگے ذرا صاحب پہلے ہی آپ کا ناک بہر ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ چکی ہے، تو اب اگر آپ موٹر سائیکل پہ واپس جائیں گے تو طبیعت زیادہ بگڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، میری مجبوری ہے کہ میں رہ نہیں سکتا۔